ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم کہانی دا ریٹ ٹریپ بائی سیلما لیگرلوف نے جو لکھی ہے وہ پڑھ رہے ہیں آج کل۔ تو اب تک کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹ ٹریپ پھیری والا گاؤں گھوم کر وہ چوہے دان بیچا کرتا تھا۔ تو ایک رات وہ ایک آدمی کے ہاں ٹھہرا جو خود ایک زمانے میں کسی فارم کا مالک تھا۔ تو اس کے گھر میں ٹھہر کر اس نے اس کی بہت بڑی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ اب وہ فارم پر کام نہیں کرتا ہے، اب اس کے پاس ایک گائے ہے اور وہی گائے اس کے گھر کا چولہا چوکا چلاتی ہے، تو اسی کی آمدنی سے۔ تو لیکن اس آدمی نے اسے دکھایا کہ میری جو گائے کی آمدنی ہے، مجھے 30 کرونر حال ہی میں وصول ہوئے ہیں۔ تو 10 کرونر کے 3 نوٹ اس نے اس کو دکھائے۔ تو جب وہ دوسری صبح گیا تو اس نے وہاں سے چوری کی، اس گھر میں چوری کی واپسی پر، یعنی وہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس لوٹا تو وہ اس گھر میں چوری کی۔ اس کے بعد وہ ڈر گیا اور اس نے جنگل کی راہ لی، تو وہ جنگل میں بھٹک گیا اور آخر کار وہ ایک فیکٹری یعنی لوہے کے کارخانے میں پہنچتا ہے، جو رامسو کارخانہ لوہے کا مشہور کارخانہ ہوا کرتا تھا۔ اب ایک دوسرے آدمی نے اسے خریدا تھا، تو اب وہاں پر کام چل رہا تھا۔ تو وہاں پر بھٹی میں کوئلے تھے اور وہاں پر کام چل رہا تھا۔ وہاں پر جو لوہار تھا وہ بھی کام پر لگا تھا، اس کا اسسٹنٹ بھی کام پر لگے تھے۔ تو اس نے اجازت مانگ کے وہاں پر رات گزارنے کو کہا، تو انہوں نے اسے متکبرانہ انداز میں اسے اجازت دے دی۔ تو تبھی اس کارخانے کا مالک وہاں پہنچتا ہے۔ تو وہ کارخانے کا مالک اسے غلطی سے اپنا ایک دوست سمجھ بیٹھتا ہے اور اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ چونکہ کرسمس پر میرے بچے تو باہر ہیں، میری ایک ہی بیٹی میرے ساتھ ہے، تو ہم کرسمس کسی اپنے کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن یہ شخص جو چوہے دان بیچا کرتا تھا، اس نے بہت انکار کیا۔ تو وہ آدمی پھر چلا گیا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد، یعنی کہ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ کہانی اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو پیج نمبر 37 سے لاسٹ 2 پیراز جو ہیں، اسی میں سے پہلا پیرا جو ہے، تو اٹ واز ناٹ مور دین ہاف این آور، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آج کہانی کا کلائمیکس ہے۔ تو اس سیکشن میں جو ہمیں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اور فریزز ہیں، پہلے ہم ان کی میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویلٹ پرسنل سرونٹ، ایک ذاتی ملازم، ذاتی نوکر جو ہوتا ہے کسی شخص کا، اسے ویلٹ کہا جاتا ہے۔ اینڈ موڈسٹ مینس ہمبل، بہت ہی انکسار والا، جس کے مزاج میں انکساری ہو۔ اینڈ اپرنٹائز ایز ناؤن جب ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے اے پرسن لرننگ اے سکلڈ پریکٹیکل ٹریڈ فرام این امپلائر، یعنی کوئی بھی شخص کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے اور وہ کسی ماہر سے یہ سیکھتا ہے، تو اس کو اپرنٹائز کہا جاتا ہے۔ اینڈ کمپیشنیٹلی ود اے فیلنگ آف سمپیتھی، کمپیشن کہتے ہیں سمپیتھی کو، ہمدردی ہونا، اینڈ ود اے فیلنگ آف سمپیتھی، کمپیشنیٹلی۔ فوربوڈنگس، اسٹرانگ فیلنگ دیٹ انپلیزنٹ تھنگس آر گوئنگ ٹو ہیپن، کبھی کبھی انسان کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو اسی کو فوربوڈنگس کہا جاتا ہے کہ جب برے خیالات دل میں اٹھیں اور کوئی مصیبت آنے والی ہے انسان کو، تو اسی کو فوربوڈنگس یعنی کہ بدشگونی کی باتیں کرتا ہے وہ۔ کیور مینس اسٹرینج، ان یوزول، یعنی اسٹرینج، عجیب۔ اسٹارچڈ کالر، اسٹیفن فیبرک ود اسٹارچ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہوتا ہے، جس طرح اسے مایا کہا جاتا ہے۔ تو اسی مایا سے کپڑے کو بالکل اسٹف کیا جاتا ہے، ہارڈ کیا جاتا ہے۔ ویل گرومڈ، لکنگ کلین اینڈ کیئرفلی ڈریسڈ۔ ویل گرومڈ کا مطلب ہے
بہت ہی صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنے ہوئے. پکڑ برو، پکڑ، بویں چڑھانا جسے کہتے ہیں. ٹائٹلی کنٹریکٹ انٹو رنکلز اور اسمال فولڈس، یعنی ہم کسی آدمی کے پاس جائیں، ہم انوانٹیڈ ہوں تو اس کے بویں چڑھتی ہیں، تو ماتھے پر شکنیں پڑتی ہیں اس کی. ڈسیمولیٹ، ڈسیمولیٹ ٹو ہائڈ ریئل فیلنگس اور انٹینشنس، جو اصلی ارادہ اور اصلی احساسات ہوں ان کو چھپانا، اسی کو ڈسیمولیٹ کہا جاتا ہے. رینڈ as known the tough skin of some fruit or the hard outer edge of cheese، یعنی کسی میوے کا چھلکا، یا جب ہم چیز یعنی پنیر اس کو آئل میں ڈالتے ہیں تو اس کا آؤٹر ہارڈ کورنگ ہو جاتی ہے. انٹرسیڈ مینس انٹروین، مداخلت کرنا. ٹو پرسویڈ somebody to have pity on somebody else، یعنی کسی پر زور دینا کہ کسی اور شخص پر وہ رحم کرے. پارسن an angelical priest، یہ کرسچینٹی کا ہے تو پارسن ایک پادری کو کہا جاتا ہے. فیئر کرائے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر فیئر فوڈ آفرڈ ایز اے میل، یعنی وہ کھانا جو کسی کو بطور کھانے کے لیے پیش کیا جائے. ڈیجیکٹڈ، انہیپی اینڈ ڈس اپوائنٹڈ، ناخوش اور مایوس. جیگڈ ود رف پوائنٹڈ ایجز، یعنی جیگڈ یہ کہا جاتا ہے کہ جو صاف ستھرا نہ ہو، جس کے کھردرے یعنی کہ کنارے ہوں. کیریکٹرز، لیٹرز، یہاں پر کیریکٹرز کا مطلب لیٹر، حالانکہ کیریکٹرز کردار کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیریکٹرز کا مطلب ہے لیٹرز، یعنی الفاظ، حروف تہجی کے وہ لیٹرز. تو یہاں پر جب ہم کہانی آگے بڑھتی ہے تو کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص، وہ مالک وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ اسے وان اسٹائل یعنی کیپٹن کے بطور اس کی پہچان کرتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کی بیٹی وہاں پہنچتی ہے، تو وہ خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر بھی ہوتا ہے، تو وہ نوکر اس کے اوپر فر کوٹ ہوتا ہے، تو وہ اس بہت تکرار بری حلیمانہ انداز میں اس کو ریکویسٹ کرتی ہے، اور یہ آدمی مان جاتا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو اس کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا ہے. تو وہاں جا کے اگلے دن، چونکہ کرسمس کا دن ہوتا ہے، صبح تو اس آدمی کو ان کا نوکر نہلاتا ہے، اس کے داڑھی بناتا ہے، اس کے کپڑے نئے پہناتا ہے. تو جب وہ آئرن ماسٹر کھانے کے کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ یعنی اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ کہاں ہے، تو اس سے کہا کہ وہ ابھی تیار ہو کے آ رہا ہے. تو جب وہ تیار ہو کے آیا تو وہ بہت بالکل صاف ستھرا اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا. تو لیکن اگرچہ اس کا مہمان خوب تیار تھا، لیکن آئرن ماسٹر خوش نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بڑے تیوری بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، تو کھلی روشنی میں جب اس نے اسے دیکھا تو رات کو اسے پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی، اس نے اسے دوست سمجھ لیا تھا، لیکن اب وہ اس کا دوست نہیں تھا. اور اس نے اسے بڑی گرجتی آواز میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تو اس آدمی نے کہا جناب میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا غریب ایک تاجر ہوں. تو آئرن ماسٹر نے تو اب بھی نقصان نہیں ہوا ہے کہ میں اب بھی اپنے چیتھڑے پہن کر یہاں سے چلا جاتا ہوں. تو آئرن ماسٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا یہ پوری ایمانداری والی بات نہیں تھی کہ تم نے مجھ سے چھپایا، تو اب سرکاری آفیسر ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس آوارہ اس چوہے دان والے نے اس نے قدم آگے بڑھائے اور میز پر اس نے مکہ مارا اور اسے کہا کہ دیکھو آئرن ماسٹر، یہ دنیا ایک چوہے دان کی طرح ہے. تم نے جو
میرے سامنے یہ اچھے کپڑے اور یہ چیزیں ڈالی ہیں تو یہ وہی ہے کہ میں اس میں پھنس گیا ہوں. اب اگر میں یہاں پر جیل جاتا ہوں تو آپ بھی جان لیجئے کہ آپ بھی نہیں بچ سکتے. آپ بھی ایک دن اسی طرح اس چوہے دان میں پھنس جائیں گے. اور آئرن ماسٹر نے اسے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، لیکن تبھی اس کی لڑکی بولتی ہے کہ دیکھو یہ اچھی بات بھی نہیں ہے ہم اس شخص کو یہاں ہمارے ساتھ کرسمس گزارنے. تو باپ بیٹی کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا ہے تو آخرکار باپ ہار جاتا ہے تو اس آدمی کو وہاں پر رہنے دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد شام کو یعنی وہاں گرجا میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سڑک کے کنارے ایک بوڑھے آدمی کے گھر 30 کرونر کی چوری ہوئی ہے اور وہ چوہے دان بیچنے والے آدمی نے چرائے ہیں. تو یہ چوہے دان والے آدمی بھی جب وہ سنتا ہے تو اس کے بعد جب وہ وہاں پر کرسمس ٹری اس کو روشن کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ چوہے دان کیونکہ اسے بہت اچھا کھانا دیا گیا تھا، بہت اچھا کھانا پیش کیا گیا تھا، تو دن بھر وہ سوتا رہا. کبھی کبھی وہ اسے جگاتے تھے تو اس کے بعد بھی سوتا رہا. تو وہ لڑکی اپنے باپ سے کہتی شاید زندگی میں اس نے کبھی سکون کی نیند نہیں کی. اور اگلی صبح آئرن ماسٹر بیٹی صبح سویرے جب کرسمس عبادت میں جانے کے لیے اٹھے، ان کا مہمان ابھی تک سویا ہوا تھا. انہوں نے اسے پریشان نہیں کیا، لیکن جب تقریباً 10 بجے وہ گرجا گھر سے واپس آئے تو وہ 9 عمر لڑکی بہت پریشان ہو رہی تھی. چرچ میں اس کو معلوم ہوا تھا کہ سڑک کے کنارے رہنے والے بوڑھے آدمی کو ایک شخص نے لوٹ لیا تھا جو چوہے دان بیچا پھرتا تھا. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ لڑکی بہت پریشان ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ ہمارے گھر میں نے اپنے گھر میں ایک چور کو پناہ دی. تو آئرن ماسٹر گھر میں نوکروں سے پوچھتا ہے کیا یہاں پر ساری چیزیں صحیح سلامت ہیں؟ تو کیا وہ جو برتن ہیں تمام چاندی کے برتن کیا وہ صحیح سلامت ہیں؟ تو بڑی مشکل سے ہی گھر پر آ کر رکی ہوتا آئرن ماسٹر نے کہا اجنبی یہیں. تو اس کے بعد نوکر نے جواب دیا کہ وہ آدمی جا چکا اور وہ اپنے ساتھ بالکل کوئی چیز لے کر نہیں گیا. اس کے برعکس اس نے کرسمس کے تحفے کے طور پر مس ولیمسن کے لیے چھوٹا سا پیکٹ چھوڑا ہے. نوجوان لڑکی نے پیکٹ کھولا، خوشی کی حالت میں وہ تھوڑا سا چیخی. اس میں سے ایک چھوٹا سا چوہے دان ملا اور اس میں جھریوں بھرے 10 کرونر کے 3 نوٹ پڑے تھے. لیکن اتنا ہی کچھ نہیں تھا، چوہے دان میں ایک خط بھی پوشیدہ تھا. تو اس خط میں اس نے کیا لکھا تھا؟ Since you have been so nice to me all day long, I want to be nice to you in return. چونکہ آپ نے مجھ سے بہت اچھا برتاؤ کیا دن بھر، میں بھی آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں. You can give back the money to the old man on the roadside. The rat trap is a Christmas present from my rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been thought to be a Captain Von Stahl. تو اس نے اسے کہا کہ دیکھو یہ پیسہ میں اس میں رکھ رہا ہوں. تو اس میں سے اس نے پیسے اسے ملے تو 10 کرونر کے 3 نوٹ. تو اس نے اسے کہا تھا کہ یہ پیسہ اس بوڑھے آدمی کو واپس کرنا، اور آپ نے مجھے بچایا کیونکہ میں اس چوہے دان کا ایک چوہا تھا. اور اگر آپ مجھے کیپٹن وان سٹاہل نہیں سمجھتے تو شاید میں ایک اچھا انسان کبھی نہ بن پاتا اور کبھی اس چوہے دان سے باہر نہیں آتا. تو یہ کہانی ساری اس کہانی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایک اچھے برتاؤ کی وجہ سے ایک لڑکی نے کس طرح سے ایک حسن سلوک دکھا کر، ایک خوش اخلاقی دکھا کر کس طرح ایک آدمی کو مجبور کیا کہ اس نے اپنی غلطی پر وہ نادم ہی نہیں ہوا، اس نے اس غلطی سے توبہ بھی کی اور جو غلطی ہی تھی اس غلطی کو ریکٹیفائی بھی کیا. اس نے وہ پیسے اس بوڑھے کو واپس لوٹا بھی دیے. تو یہ ساری کہانی ہے ریٹ ٹریپ کے بارے میں. تو دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو.